نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل باجی عامل کامل۔ آپ کی خدمت میں کچھ واقعات ہمارے پیغمبروں اور حسن حسین مولا علی ان کی شہادت کے بارے میں کچھ آپ کو واقعات بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور آپ اسے اسکپ مت کریے، پورا دیکھیے۔ آپ نے تو بہت سنا ہوگا، پھر بھی کچھ ایسے واقعات ہیں، اور اتنا افضل مہینہ ہے، اتنا جو ہے مقدس مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں، اپنے پیغمبروں، اپنے صحابیوں کی گناہوں کو معاف کیا، ان کی توبہ قبول کری، اور ان کی جو ہے آزمائش کو ختم کیا۔ یہ اتنا مجرب مہینہ ہے محرم المحرم، اور 10 محرم کی تاریخ اور حیرت انگیز واقعات جانیے آپ۔ چلتے ہیں۔ محرم الحرم اسلام کا پہلا مہینہ ہے، اس ماہ کو محرم کہتے ہیں، اور اس میں جنگ و قتال حرام ہے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت اور مقدس ہے۔ محرم کی معنی تعظیم کرنے کا بھی آتا ہے۔ اس اعتبار سے محرم کے معنی معظم اور عظمت والے مہینے ہیں۔ کسی زمانے میں عظمت اور حرمت اصل سبب تو اللہ تعالیٰ کی تنزیلات اور نور اور انوار کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بعض عظیم و شان اہم واقعات اس زمانے میں گزرے ہیں، اور اس زمانے میں عظیم سبب بن جاتے ہیں۔ محرم الحرم کی اتنی عظمت کیوں ہے؟ اس کے تعلق سے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے ہیں، اور خاص طور پر عاشوراء کا روزہ۔ تاریخ اعتبار سے اس مہینے کو اہم فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ 1 محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین عمل میں آئی، اور 10 محرم کو واقعہ کربلا پیش ہوا، جس میں نوشائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ عاشوراء کے 10 محرم کا دن بھی بہت معظم ہے۔ تو اتنی ساری عظمت والا مہینہ ہے، اور ہمیں اسے ضائع نہیں جانے دینا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبیوں، ہمارے پیغمبر، ہمارے صحابیوں کی گناہوں کو معاف کیا، توبہ قبول کیے اللہ نے، اور ان کی ہر چیز سے ان کو آزادی ملی 10 محرم کو، تو ہم لوگ تو بہت گنہگار ہیں۔ کیوں نہ ہم لوگ بھی خوب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزمائش سے نکالیں، ہماری بھی توبہ قبول کریں، اور اللہ ہمیں بھی اعلیٰ مقام عطا کریں دنیا اور آخرت میں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، آپ کو بتاتی ہوں۔ 10 محرم کو جتنے واقعات ہوئے، اور یہ حیرت انگیز واقعات۔ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم کو حضرت یونس السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پھاڑ کر راستہ اللہ نے بنایا اسی دن، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی 10 محرم کو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے نجات ملی 10 محرم کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات پائی اسی دن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہیت عطا ہوئی اسی دن۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی اسی دن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن۔
اور آسمان سے بارش ہوئی اسی دن، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ آ کر رکی 10 محرم کو، اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان، پہاڑ، قلم، کرسی سب کو پیدا فرمایا۔ عاشوراء کے دن ہی صاحب کہف نے کروٹیں بدلی۔ تو یہ اتنا افضل اور اتنا جو ہے مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عبادت کرنے کی توفیق دے اور صدقہ زکوٰۃ کرنے کی توفیق دے۔ عاشوراء کے دن ہر نیک کام کرنے کا بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10ویں محرم کو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جو شخص محرم کے پہلے جمعہ کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور سیدنا عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص محرم کے پہلے 10 دن روزہ رکھے گا وہ جنت الفردوس کا اعلیٰ مالک ہوگا اور اعلیٰ مقام ملے گا اسے۔ جس رات محرم کا چاند نظر آئے تو جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ اور سلام کے بعد میں سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ پڑھے تو بہت ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ اور ایک حدیث میں اور ہے کہ جو کوئی 10ویں محرم کو 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اس کے لیے نور کا ایک ممبر بنا دیں گے۔ اور جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھ کر 14,000 مرتبہ یا وہاب پڑھے گا اور سجدے میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ آپ تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو 14,000 بہت بھاری پڑ رہا ہے تو آپ ہر نماز میں 4-4 ہزار بار پڑھیے اور اللہ سے خوب دعائیں کریے۔ تو عاشوراء کے دن کا جو اتنا افضل ہے، اور عاشوراء کے دن جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے بال کے برابر اس کے درجات بلند فرمائیں گے۔ عاشوراء کے دن جو شخص بیمار ہے اور غسل کرے گا وہ بیماری سے نجات پائے گا اور بچاؤ کا سبب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن غسل کرے تو سوائے موت کے کسی علاج مرض میں مبتلا نہیں ہوگا، صرف موت کے علاوہ کسی بھی بیماری میں وہ مبتلا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ عاشوراء کے دن بیمار کا حال پوچھنا یہ بھی بہت، اور جا کر دیکھنا کوشش کرے تو یہ بھی بہت اس کا اجر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشوراء کے روز بیماروں کی تیمارداری کرنا گویا اس کی تمام نبی آدم کی تیمارداری کرنے کا ثواب ہے۔ ساقی کونین حضرت اکرم کا فرمان ہے کہ جو شخص 10ویں محرم کو پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلائے گا تو تمام پیاسے انسانوں کو پانی پلائے گا۔ عاشوراء کے دن اہل و عیال کے وسیع پیمانے پر خرچ کرے گا، اپنے گھر میں بچوں پہ، اہل و عیال پر، رشتہ داروں پہ۔ اگر وہ انسان کچھ بھی خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال رزق میں برکت ہوگی اس کے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن اہل و عیال پر خرچہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا سارا سال اور اس کو برکت اور وسیع فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور وسیع پایا، لہٰذا مسلمانوں کو اس دن وسیع پیمانے پر خیرات کرنی چاہیے، اس سے رزق میں اضافہ اور خوشحالی کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے صدقہ بھی زکوٰۃ بھی کریے، غریبوں کو چھبیل میں صدقہ کریے، جو چھبیل لگتے ہیں نا اس میں بھی پانی کے لیے کچھ پیسے دیجیے، اور ہو سکے تو اپنے گھر سے پانی لا کے ڈالیے اس میں چھبیل میں، اور غریبوں کو پانی پلائیے، غریبوں کو کھانا کھلائیے۔ خیرات کرنا بھی بڑا افضل ہے، تو آپ لوگ یہ بھی کریے۔ اور
کثرت سے جو ہے اپنا ذکر کریے، اللہ کا توبہ کریے، استغفار پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو علم نافع خیر کثیرہ عطا کریں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔